علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ مشکات شریف سبق نمبر 23 باب الانذار و تعزیر، اور آج جمعرات ہے 6 اگست بروز جمعرات، سبق نمبر 23 کتاب الرقاق کے اندر ایک باب ہے باب الانذار و تعزیر۔ تو کل ہم نے پہلی حدیث پڑھی تھی، آج دوسری حدیث ہے، نمبر حدیث کا 5300 ادھر 72 لکھا ہے، 72 جی۔ راوی کون ہے؟ عن ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ترجمان القرآن حبر الامہ عبادلہ ثلاثہ میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب قرآن کی آیت حضور علیہ السلام پہ یہ اتری، وَأَنذِرْ، اور ڈراؤ، عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ تبلیغ دین کی گھر سے شروع کرے، اپنے بیوی بچوں کو نمازی بنائے، رشتہ داروں کو بھی کہے، ٹھیک ہے نا، پھر آگے ایسے بڑھتا جائے، سمجھے نا، انذر۔ تو جب یہ آیت اتری سورہ شعراء کی آیت نمبر 214، تو صعد النبی الصفا، حضور علیہ السلام صفا پہاڑی پہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے جو رشتہ دار تھے، عرب کے مختلف قبیلے تھے نا، ان کو آپ نے آواز دی، جعل ینادی، آواز دینا شروع کی، یا بنی فہر، یا بنی عدی، یہ قریشیوں کے مختلف بطون تھے، حتیٰ کہ وہ سارے آ گئے۔ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ کہ میں کہوں اس وادی کے پیچھے ایک لشکر ہے، تریدو، وہ ارادہ کرتا ہے، ان تغیر علیکم، کہ تمہارے اوپر حملہ آور ہو، اکنتم مصدقیہ، مصدقینہ تھا، وہ مسلمیہ پڑا۔ اس متمکن کے اعراب کے اعتبار سے 16 قسمیں، آخری قسم کیا تھی؟ جمع مذکر سالم مضاف و یا متکلم کی طرف، مسلمیہ، مصدقیہ، کنتم حمزہ استفہامیہ، یہ کوشچن کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیا تم تصدیق کرو گے، میری تصدیق کرنے والے ہو؟ میں کہوں کہ ایک پہاڑ کے پیچھے یا وادی کے اندر ایک لشکر ہے، تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے۔ قالوا، وہ جتنے بھی آئے سارے کیا کہنے لگے؟ نعم، ہاں مانیں گے۔ کیوں مانیں گے؟ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے نہیں آزمایا آپ کے بارے میں مگر سچائی کو۔ جب بھی آپ بولے ہیں سچ بولیں، انسان سچ بولتے بولتے سچا مشہور ہو جاتا ہے۔ تو کوڑ مرے دے کوڑا تھی ویندے، کوڑا خودوں دی ذالیو کو نہیں منے دی، جی کوڑ مرے دے بہوں بالیا دن بڑا کوڑا ہے، سچ گال کریں دا نہیں، اس واسطے سچ بولنا چاہیے۔ سچائی جنت کے قریب کرتی ہے اور جھوٹ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب کی صداقت پر جو اپنے تو اپنے بیگانے بھی مانتے تھے، صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، ضلع تو امانت بھی رکھتے تھے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے پہلے تو یہ پوچھا، پھر آپ نے فرمایا انی نذیر، میں تمہیں آئندہ عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ پھر آپ نے توحید کا سبق دیا تھا۔ پہلے آپ نے یہ پوچھا، ایک روایت میں آتا ہے میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو کیا کہا تھا؟ میری 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے، صادق امین مانا تھا نا۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، یہ 360 جو رکھے ہوئے بت خدا نہیں ہے، تو اللہ کو مان لو تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر یہ جی غصے میں آ گئے تھے، لیکن یہ کہ حضور علیہ السلام نے جب توحید کا سبق دینا تھا، ان کو توحید کا پیغام دینا تھا، پہلے اپنے بارے میں کیوں پوچھا؟ اپنے بارے میں پوچھا ہے نا، پہلے اپنے بارے میں۔ یہ آپ نے امت کو طریقہ بتایا ہے کہ اللہ کی توحید پہنچانی ہے، پہلے نبی کے قریب کرو۔ یہ نبی کے قریب آئیں گے تو توحید سمجھ آ جائے گی، اس لیے کہ جو نبی ہیں وہ توحید کی کیا ہوتے ہیں؟ دلیل ہیں۔ کیا ہیں؟ جو ہی دلیل کے قریب آئیں گے تو لا الہ الا اللہ تو دعویٰ ہے، دعویٰ بعد میں سمجھ آئے گا، پہلے دلیل تو سمجھ آئے، دعویٰ سمجھ آئے تو دلیل تو پھر ٹھیک ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا الہ الا اللہ کے دعوے کو نہیں مان رہے تھے، تلوار تھی ہاتھ میں، تیور بھی بدلے ہوئے تھے، ارادہ بھی اچھا، لیکن جو ہی اللہ کی برہان کے سامنے آئے، دعویٰ سمجھ آ گیا تھا یا نہیں؟ 70,000 جادوگر، کتنے؟ ٹھیک ہے نا، اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تھے۔ کمال کس کا دیکھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پھر سر سجدے میں رکھا اور توحید کو مان لیا، اس لیے کہ دعویٰ اس وقت تک سمجھ ان کو نہیں آیا جب تک کہ دلیل کے قریب نہیں گئے۔ جب دلیل کے قریب گئے، دلیل نے منوا لیا۔ تو ایسے جو حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، علماء وارث ہیں،
وہ اتنے حضور علیہ السلام کے فرما بردار ہوں، مطیع ہوں، ٹھیک ہے نا، بگانے بھی کہیں واقعی یہ متبع رسول ہے، تو پھر وہ بات کو مانیں گے۔ کہتے ہیں اگر دین کی بات منوانا پہلے اپنے آپ کو منواؤ، اپنے کردار سے۔ جس علاقے میں ہو آپ کا کریکٹر، عالم صاحب ہو، پیر صاحب ہو، جو بھی ہو، ایسا اچھا کردار ہونا چاہیے، لوگوں کو آپ پر کیا ہونا چاہیے؟ اعتماد۔ تو پھر آپ جو آگے قرآن و سنت کی تشریح یا وضاحت کریں گے، جو ان کو آگے پیغام دیں گے، لوگ مانیں گے۔ پہلے اپنے آپ کو تو منواؤ۔ آپ کو لوگ مانتے نہیں ہیں، آپ کی تقریر کو کیسے مانیں گے؟ آپ کی تقریر کو بھی ایک دعویٰ ہے، ایک کیا ہے؟ دلیل ہے۔ تو دلیل سمجھ آ جائے تو پھر دعویٰ سمجھ آ جاتا ہے، سمجھے نا، آسانی سے، پھر ایزیلی۔ تو آگے ابو جہل جو تھا وہ غصے میں آ گیا۔ جی یہ سگا چچا ہے نا، ابو جہل تو سگا چچا نہیں، رشتہ دار تو ہے، لیکن سگا چچا جو ہے نا وہ ابو لہب ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امیر حمزہ، 13 کے کتنے چچے تھے؟ اچھا، جناب ابو طالب وہ بھی آپ کے چچا ہیں۔ تو ابو لہب نے پھر حضور علیہ السلام کے سامنے یہ لفظ بے ادبی کا بولا، تبن لکا۔ تبن کا معنی ہے تباہی۔ سائر الجوم، سارا دن آپ اس لیے بلایا، لہذا جماعتنا، ہمیں اس لیے اکٹھا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب خاموش ہو جاؤ، آپ کے دشمن کو میں جواب دیتا ہوں۔ اندھا دون میں سجے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا، ٹھیک ہے نا جی، طریقہ کار ہے کہ دشمن نے حضور علیہ السلام کو، ولید بن مغیرہ نے مجنون کہا، اللہ نے فرمایا محبوب جواب میں دیتا ہوں۔ اللہ نے کتنے عیب اس کے گنوائے؟ 10 عیب۔ آخر میں کیا فرمایا؟ اتلم بعد ذالک زنیم، یہ اپنے پیو دا نطفہ کا نہیں، سنسم الخرطوم، اس کی تھوتنی کو داغیں گے۔ حالانکہ خرطوم تو سور کی ہوتی ہے، خنزیر کی ہوتی ہے، یا ہاتھی کی، یہ انہیں بندیاں دی نسلی چوں نہیں رہا، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور 10 عیب سمجھ آئی کہ ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ ہاں، یاسین والقرآن، النبی صحیح دیو نبوت کو اللہ نے فرمایا محبوبہ تو میں کو منیا، میں تے کو منیا، ٹھیک ہے نا، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اچھا جی، تبت یدا، ترٹن ڈوہیں ہاتھ ابو لہب دے، برباد تھی وے، تبا کھ نہ رویس۔ جیڑا نبی صحیح دا دشمن ہے اوندا وہ ابتر، ان شانئک ھول، وہ نبی صحیح کو جویں آکھیا بے ادبی نال اللہ نے صورت نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھول ابتر۔ ابتر او کو دن پوچھ کپا دم بریدا، جندی نسل باقی نہ رہے، جندا کھ نہ رہے۔ اچھا، نبی صحیح دا دشمن تے وال نبی صحیح دے جڑے غلام ہیں اولیاء کرام علماء، انہاں دا جڑا دشمن ہو سی وہ بھی ایویں ہو سی، اوندا ہی کھ نہ بچ سی، اوندا ہی کھ نہ بچ سی۔ متفقن علیہ۔ اچھا سی کت پڑھا ہے ویسے؟ میں حدیث پڑھا ہے متفق الی، متفق الی، متفقن علیہ کو کیا پڑھی بتاؤ؟ متفق الی پڑھی بتاؤ، ٹھیک ہے نا؟ صحیح آدھے نا عمران صاحب، کلم بنفسہ کو کیا پڑھی بیٹھا؟ گل بنفشا، گل بنفشا۔ وفی روایت، اور روایت میں ہے ینادی کی بجائے نادا کا لفظ ہے، نادا ماضی کا، یا بنی عبد مناف انما مثلی، میری اور تمہاری مثل ایسے رجل کی ہے جس نے دشمن کو دیکھا ہو، وہ چل پڑا اپنے اہل کی حفاظت کے لیے، خوف اس بات کا کہ کہیں دشمن نہ آ لے، اور اپنے رشتہ داروں کو بلایا، یا صبا یا صبا۔ عرب والے جب کسی کو بلاتے تھے نا صبح کے وقت، یا صبا یا صبا، یا مسا یا مسا، وہ سارے وال کٹھے تھی دیا، وہ کہیں ویلے جی ہوندے نا کتنا ہی اگے ہوندا آ کے دشمن آ کے ڈنڈ کے سوٹے چاہ دے سارے بھج پوندے ہیں بھائی، یہ طریقے یا صبا یا صبا۔ اس سے اگلی روایت بھائی، حدیث کا مفہوم بھی سمجھ آ گیا ایسے کہ اللہ نے پیارے محبوب کے دشمن کو کیویں ٹکا دے جواب دیتے۔ اگلی حدیث 5374، راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ، 5374 حدیثوں کے راوی، سلطان الحدیث آپ راوی ہیں، وہ بھی اسی آیت کے بارے میں۔ ادھر راوی عبداللہ بن عباس ہیں، ادھر ٹھیک ہے نا۔ جس وقت آیت یہ نازل ہوئی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کن کو ڈراؤ؟ رشتہ داروں کو، اور رشتہ دار اپنی تقریر سن سن، گھر کی مرغی دال برابر، رشتہ دار ہتھوں ڈھیر مخالفت کریں وہ نہیں سنتے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں،
دعن نبی، اللہ کے محبوب نے قریشیوں کو بلایا، وہ جمع ہو گئے، اما و خصہ، عام ہی آ گئے تھے، خاص ہی فرمایا یا بنی کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو انقذوا، انقاذ میں نے بچانا، جہنم کی آگ سے بچاؤ، یا بنی مرہ بن کعب انقذوا انفسکم من النار، جہنم کرو اپنے آپ کو بچاؤ، یا بنی عبد شمس انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار، یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار۔ معنی تو آ گیا نا، آپ اپنی دختر، ٹھیک ہے نا، اپنے بنت اور اپنی دختر پاک سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی آپ فرما رہے ہیں ان کے زی نفسا کے، اپنے آپ کو بچا، من النار، فإنی لا املک لکم، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں بذات، سوائے اس کے کہ میں تمہارے لیے کیا ہوں، رحم فرمانے والا، جیسے دل میں شفقت، باقی عمل کرنے پڑیں گے۔ اور متفق علیہ روایت آگے ہے، یا معاشر قریش، آپ نے فرمایا اے قریش کا گروہ، اشترو انفسکم، اپنے آپ کو اشترو، خرید لو، یعنی عمل کر کے، لا اغنی عنکم من اللہ، میں تمہیں کسی کو نہیں بچاؤں گا کسی چیز میں، اے بنی عبد مناف لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یا عباس بن عبد المطلب لا اغنی عنکا من اللہ شیئا، اے حضرت عباس ہیں چاچے کو فرمانے عمل دی لوڑے، یا صفیہ امت رسول اللہ حضور علیہ السلام کی پھوپھی، لا اغنی عن کے من اللہ شیئا، میں آپ کو بے پرواہ کرنے والا نہیں، بچانے والا نہیں، اللہ سے عمل کرنے پڑیں گے۔ یا فاطمہ، تو آگے حضور علیہ السلام کا اسم گرامی، اے فاطمہ بنت محمد، تو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، سلینی ما شئت من مالی، تو مجھ سے مانگ لے ما شئت، جو چاہے مال، باقی رہا عمل کے اعتبار سے لا اغنی عن کے من اللہ، میں بے پرواہ نہیں کرتا تجھ کو اللہ کی طرف سے کسی شے میں، عمل کے اعتبار سے عمل کرنا پڑے گا۔ تو ہن سادات حضرات وہ کہیں آکھیا نا سید صاحب کو بھی عمل کیتے کرو، تو نماز آکھیا تیرا نافرمان تھوڑا، قرآن سارے گھر آوے، درود سارے اتنے پڑھی دے، تو سارے نال ہی کرے نے بات، سمجھے عمل۔ تو ایک اسی طرح اور قول بھی ہے کہ جہاں کوئی سید رہتا علاقے میں، تو اس سید صاحب کو تمام لوگوں سے عبادت میں زیادہ ہونا چاہیے، جو حضور علیہ السلام کی اولاد ہے، اس کو اوروں سے بڑا ہونا چاہیے، زہد، تقوی، علم کے اندر، عمل کے اندر۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے، آپ جا رہے تھے ساتھ، پھر شاگرد بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، آگے ایک سید صاحب، سید بادشاہ رہے تھے، انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی کی اولاد تو میں ہوں، لیکن عزت آپ کی زیادہ ہو رہی ہے، لوگ آپ کے ساتھ، تو جواب دیا کہ آپ کے نانا حضور جو لائے نظام، ہم نے اس کو اپنا لیا، علم کو اپنا لیا، سیکھ لیا، اس لیے، اور آپ نے نہیں اپنایا، ذرا اس بات سے ان کا دل ذرا ٹوٹ گیا۔ تو پھر رات کا ٹائم ہوا، حضور علیہ السلام کی زیارت دونوں کو ہو گئی، عبداللہ بن مبارک کو فرمایا جو تو میرے پوتر کو یہ گال کر دے، ان کا دل تروڑی جا، تو اپنے بیٹے کو فرمایا تو اگر ایسا نہ ہوتا، تیرے اندر اگر یہ کمی نہ ہوتی تو عبداللہ بن مبارک نہ کہتے، تو اپنی کمی کو دور کرے۔ عبداللہ بن مبارک کی آنکھ کھل گئی، وہ جانتے تھے کہاں شاہ صاحب کا گھر ہے، وہ چل پڑے رات کو معافی مانگنے کے لیے، ادھر سے شاہ صاحب بھی چل پڑے معافی مانگنے کے لیے کہ ایک عالم دین کے سامنے میں نے ایسی بات کر دی ہے جس کے پاس شریعت کا علم تھا، مجھے زیب نہیں دیتا تھا۔ وہ شاہ صاحب معافی مانگنے کے لیے وہ آ رہے ہیں، ادھر سے عبداللہ بن مبارک جا رہے ہیں، راستے میں ملاقات ہوئی، وہ اس سے معافی مانگتا ہے، وہ اس سے، ہن مولوی صاحبان لڑے پین، یہ ہن جڑا حال ہے، کفر تک جلالی صاحب کو پجا دیتے ہیں، خطا اجتہادی دی وجہ نہ، وہ ول ول وضاحت ہی کریں دے رہے، تاں ہی چھوڑا ننے، ڈھونڈتے پہ نا، تو کیسے تھے جی یہ، کیسے یہ سینے تھے لوگوں کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی فرمائے، آمین تو کہہ دیجیے۔ اچھا جی، یہ مولانا اتنے تک کافی ہے، اب دعا کریں کہ آگے فصل کافی ہے نا، ہاں کافی
کافی ہے، گھڑی کو ڈٹھا کرو، کوئی سادہ خیال کیتا کرو۔